سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی دریاؤں میں ہے کس لیے یہ سمایا پانی اب ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت میں ہوں فاتحہ صلی اللہ محمد و آل محمد بابا میرے بابا بابا میرے بابا شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی روئی گھبرائی بہت اور پریشان
پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جان لگتا تھا کہ معصومہ کی بے جان ہوئی لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے غمزدہ دادی کی پوتی ہوں میں دکھیا بابا اب مجھے کوئی نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو ہائے عمر ہو 4 برس اور کمر بھی خم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون بے شیر
سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی نہیں کہتا بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ہائے اب مجھے کوئی نہیں کہتا بابا۔ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بین یہ کرتے ہی خاموش
हुई वो अकबर। आज तो जाएंगे साथ अपने मुझे भी लेकर, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, कीजिए वादा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, हाय अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के, थर्रा रहे थे पाँव शह तशना काम के। सरदोज मर्दान सरदोज मर्दान नबिया फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए, हमें तख्ते जाने गया, हमें तख्ते जाने गया, पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं। किस किस के दागात जिगर पर उठाए हैं, पीटे हैं खाक उड़ाए हैं, आंसू बहाए हैं, ये हम तुम्हारे ला सरता हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकलिया, बेटे की जान निकलिया, देखा ये कह के बाली सकीना कोई आसे, लिपटी वो दौड़ कर शहे गर्दो असासे, ताकत ना थी कलाम की, हर चंद प्यासे बोली वदजना का, बोली वदजना का जो है क्या इस बला के बनते तहियात पर काहे सदके गए मता, सदके गए मता, जाना दूर शब को जो आना न हो इधर, जिद करके रोयो ना हमें चाहती हो गए पहले पहल गया, शबे फुरकते पिना सो रही हो मागी जा, सो रही हो मागी जादिमा, राहत के दिन गुजर गए
یہ فصل اور ہے اب یوں بتر کرو اب یوں بتر کرو جو ہے ننے تے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے ماں کھل جائے گا یہ درد بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ظلم کرتے تھے جو شے پر بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلام کانپ جاتی تھی سلام برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکلاتے تھے خیمے شامیان شوم کی اللہ غرے سنگین دلی مارتے تھے لال کو زہر شمر سے بولی سکینہ رحم کرے معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تمار ظلم کرتے تھے جو ایک جالا خریدار اعاذن باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار اعاذن باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار اعاذن باللہ ہر طرف ظالم حقوق ہر طرف ظالم حقوقار اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاس نہیں سکون ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاغ نجاب سو غزار اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکاب سب کمانداروں کے تیر اور دل شبیر داب گرد جلات ہو کے بے غوش
گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کود پاس ملائی گھوڑے سے ساتھی کو پڑا ملائی گھوڑے سے آیا غصے میں قریشان کہ وہ بداختر تیغ ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاغا کے چڑھے سینے پا شاہ چپ کے سے شاہ چپ کے سے بولے کہ سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھ سے کو جب تجھ سے کو جب نے تمک کہہ تو دوں آگے عمل اس پر تو کریا کہ نہ کرے شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہا شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رو لاج لٹا دے قبلہ رو لاج لٹا دینا اڑا اور اتنا تو میری روح پہ ایسا کرنا دیکھ دیکھ سیدانیوں کے بیٹی کی 3 برس کی غیر سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے میں نے نازوں سے پالا کل تلک تھی میری سینے کی وہ سونے والی اب وہ صاحب من شمر بولا کے سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس کہ تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ میں نہیں سنتا سکینہ کے میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنے دے جاگے جتنی دے جاگے تماچے فاتحہ سلامی سلام جس نے درے باغ پنجتن دے کا اسی نے روز رضوان کا 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 دے کا اسی نے رو
رن کے جو بندڑے لے پران دے کا قبائد قبائد میں لپیٹا آندے کادونے بصارت کدھر گئی ایمان ملی نلاش پسر کی تمام رندے کا جوان بیٹے کے میت نہ تم نے پہچانے یہ کس کا ند پتا یہ کس کا ند پتا یہ کس کا تا یزید نے پوشاک کس کو پہنا دوں پھٹا ہوا جو سکینہ کا پرندے کا کے خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گے پدر کے جنگل میں بے پدر کے مردے کو جنگل میں بے دے کا آئے مومن حسین شدت کی پیاسے جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے لاش اٹھا کے لعنت مولا دا لو چل رہی تھی پیاسی وقت زوال دا بیچارن میں آدھا سکے رہے تھے مولا غریب اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ایک دم میں دم نکلتا ہے ابان قریب جب میں ہوں بیگنا و بنتے تم جس کے کلمہ کو میں اس کا نوازا ہوں پانی پلا کے دے بغیر کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسماں
ناگائے فاطمہ زہرا کی صدا وقت نماز ازمنت طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جو کر حسین شکر کا سجدہ جس دم سنی حسین زہرا کی صدا خوف خدا سے کانپ گئے سجدہ بپا غش کھا کے فرش سے گرے وا مصیبتہ ہر زخم سے نکلنے لگے سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا رساس پر روتے تھے جا سدرے دم لینے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئے کو پاس بلا کر یتاب کا صفت رسول کا پا بے ہوش پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھرا زخموں سے چو رہے تنے عطر حسین کا جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لین کنجر پکڑ کے آیا قریب امام دے چھاتے پاس جانو رکھے چڑھائے جو آستے دم تب نورے جن میں فاطمہ نے دیکھا تو کوئی دو کنجر گلے بدنے بگا کنجر گلے بدنے بگا دل دوار فرمایا جین کون تو ایسی دام شیار کیوں میرے زخمی سینے پا کروا سوار کنجر میرے گلے پر جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس قدم میں مجھے دگنا دیتا ہے رنج روئے رسالت پناہ کو کیوں دبا کرنا مجھ پہ گناہ اس پر بھی کچھ نہ دل میں لے کے اثر ہوا کنجر سے کاٹنے لگا مظلوم اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی صدا اے شمر میرا لال یہ ظلم مصطفیٰ کنجر نہ پیر بھوکے کے پیاس کنجر نہ پیر بھوکے کے پیاس سے کیا القبا
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات سورہ مبارکہ مجادلہ کی یہ آخری آیت ہے مسلسل پچھلے 4 روز سے اسی آیت کے تعارف اور اسی آیت کے ذیل جو عناوین ہم سب کے سامنے آتی ہیں گفتگو ہوتی رہی اور یہ آج کی آخری گفتگو اس خمسے کی ظاہر ہے آیت طویل ہے اس کے ہر لفظ کی تفسیر بہترین معرفتوں کو پیش کرنے والی ایک ایک لفظ اس آیے کریمہ کا اتنا بہترین ہے کہ جو صاحبان ایمان کے مرتبے کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے حزب اللہ کہا یعنی اللہ کا گروہ 2 طرح کے گروہوں کا ذکر ہے ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ قرآن نے ان 2 گروہوں کا تذکرہ کیا تب ان 2 گروہوں کے تذکرے کے ساتھ گویا قرآن مجید نے 2 طرح کے کردار پیش کر دیے رہتی دنیا تک اب ہر عقل رکھنے والا خود فیصلہ کرے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے کس گروہ میں جانا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرے گروہ شیطان بھی ہے گروہ رحمان بھی ہے ضلالتوں گمراہیوں والوں کا بھی گروہ ہے ہدایت اور معرفت والوں کا بھی گروہ ہے کفر و شرک میں پڑے رہنے والوں کا بھی بہت سا مجمع ہے اور وہیں پر ایمان اور تسلیم و رضا کو پیش کرنے والوں کا بھی گروہ ہے اور یہی سورے میں دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا اگرچہ کہ کتنی آیتیں قرآن مجید کی ان گروہوں اور ان کی خصوصیات کو پیش کرتی ہیں کچھ آیتوں کا تذکرہ گزر چکا مجالس میں تاکہ ہم سب ان آیات کے ذریعے سے پہچانے پروردگار کس طرح کے بندے کو عزت دیتا ہے اور کسے قبول کرتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے بے شک بندے تو سبھی ہیں جو کافر ہے وہ بھی اس کا بندہ ہے مشرک ہے وہ بھی اس کا بندہ ہے انسان کے کہہ لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے وہ تو اسے کرنا ہی کرنا ہے اسے اقرار کرنا ہے کمال کی منزل یہ ہے خالق یہ کہے یہ میرا بندہ ہے خالق یہ کہے یہ میرا بندہ ہے جس چیز کو یہ آیہ کریمہ پیش کرے وہ یہی ہے کہ جہاں آغاز آیت نے بتایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ اسی پر تقریباً گفتگو ہوتی رہی
کہ آپ کسی بھی مومن کو، کسی بھی ایسے مومنین کو نہیں دیکھیں گے جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہیں، رسول کی محبت سے بھرے ہیں، اور اس دل میں کسی غیر کی محبت آ جائے، وہ بھی ایسا غیر جو دشمن خدا و رسول ہو۔ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک دل دیا ہے خدا نے، دو دل نہیں دیے ہیں۔ ہر ایک کے سینے میں ایک ہی دل ہے، قرآن کی آیت ہے جو گزر چکی ہے ہماری بحث میں۔ یہاں تک کہ پھر قید لگا کر یہ کہا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے باپ دادا ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے بھائی بہن ہو، یا اس کا خاندان ہو، اس کا قبیلہ ہو، اس کا عشیرہ، ہرگز نہیں۔ اسے یہ رشتے عزیز نہیں ہیں، ایمان پسند ہے۔ اسے ان تعلقات کی فکر نہیں ہے، اسے خداوند عالم کے لطف و کرم کا یقین ہے، کیونکہ جس نے رشتے بنائے اس کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو انسان کی محبت کا کیا بھروسہ۔ جب خالق کا ہی دشمن ہے تو وہ مخلوق کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خالق ہی کا دشمن ہے تو مخلوق کا دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عرض کروں جو عزیزان گرامی، قرآن نے جو آیتیں رکھی ہیں ان آیات کا مفہوم یہ ہے، ایمان کبھی بھی شرک کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک اور ہے، ایمان اور ہے، کفر اور ہے، ایمان اور ہے، گمراہی اور ہے، ایمان اور ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جناب نوح کے قصے کا بھی ذکر ہوا پچھلی مجالس میں، وہ پکارتے رہے میرے لال آ جا، کشتی میں بیٹھ جا، وہ کہیں پہاڑ پہ جا رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ پہاڑ پہ انہیں ہاتھ اٹھایا، خدایا یہ میرا بیٹا ہے، فوراً اللہ نے ان پر وحی نازل کر دی کہ نہیں، انہو لیس من اہلک، نہ، جب تک آپ کی اطاعت کرتے رہا آپ کا بھی رشتہ باقی رہا، جہاں سے وہ نافرمان ہو گیا وہیں سے وہ اب غیر صالح، اب اس کا شمار اب مومن بندوں میں نہیں ہو سکتا، باغی بندوں میں ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، باپ کا انکار نہیں کر رہا ہے، نجات کی کشتی کو چھوڑ رہا ہے، سفینہ نجات کو چھوڑ رہا ہے۔ جس نے سفینہ نجات سے دوری اختیار کی وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا، وہ تو غرق ہوا تو ہوا ہی ہوا، ساتھ میں قدرت نے یہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا، خبردار نجات کی کشتی سے منہ مت موڑنا ورنہ ذلیل بھی ہو جاؤ گے، گمراہ بھی رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ نتیجہ سامنے رہے گا، اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ہیں، نہ صرف ان کے مرتبے نبوت و رسالت و خلت و عبدیت تمام ان کے درجے ہیں، اتنے درجوں کا جو چچا کے ساتھ جہاں پر وہ ایک کے بعد ایک توحید کا درس دیتے وہ لوگ انہیں روکتے جاتے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ، جیسے ہی جناب ابراہیم نے دیکھا نہیں اب یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، فوراً ان سے دوری اختیار کی، کہ نہیں پروردگارا تیری محبت کے علاوہ کسی کی محبت آ نہیں سکتی ہے، یہ دوری کیوں اختیار کر لی؟ کہتے جو دشمن خدا ہے وہ کبھی نبی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے گا، جو دشمن خدا ہے وہ نبی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے قریب آنے والا خدا کا دوست کہلاتا ہے، خدا کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ منزل آ گئی فوراً قرآن نے ایک مقام پر اعلان کر دیا، سورہ توبہ ہی کی آیت، وہ بھی تو سورہ توبہ کی آیت تھی، فَلَمَّا تَبَيَّنَ، جناب ابراہیم کے لیے اسی کے ساتھ یہ آیت بھی ہے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کیا چیز نہیں ہے، نہ کسی نبی کو اختیار ہے نہ ہی صاحبان ایمان کو اختیار ہے، ان یستغفر المشرکین، مشرکین کے لیے وہ دعا کرے یا ان کے لیے استغفار کرے، نہیں، طلب بخشش صاحب ایمان کی ہوتی ہے، کچھ کفر اور شرک والے کی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں طلب بخشش یا مغفرت کرنا صاحبان ایمان کے لیے ہے، کفر اور شرک والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہیں سے آپ فلسفہ ایصال ثواب کو پہچانے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے رشتے کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ
صحیح اگر ہم اپنے رشتے کو ہی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان بس اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرے، چاہے وہ والدین ہو یا برادران ہو یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہو. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم کہتے خدا صرف انہی کو بخش دے، لیکن ہم کیا کہتے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یہ کہنا اور یہ دعا اور یہ تمام جملوں کی تکرار بتا رہی ہے رشتہ تمہارا نہیں ہے، ایمان کی برکت ہے، ایمان کا اثر ہے. یہی چیز وہاں بیان کی جا رہی ہے. کوئی نبی نہیں کر سکتا، صاحبان ایمان نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جائیں اور کفار کے لیے استغفار، کفار کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں. عزیزان گرامی، یہیں سے سارے فلسفے، یہاں تک کہ قبر پہ کھڑے ہونا، قبر پہ جانا، مردے کے لیے دعا کرنا، یہ سارے احکامات یہیں پر بیان کیے گئے ہیں. حیف تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے آیتوں کو دیکھتے بھی ہیں پھر ایصال ثواب کا انکار بھی کرتے ہیں. آپ غور کیجئے گا، آیتوں کو دیکھتے بھی ہیں پھر ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آخر وجہ کیا ہے ان کے ایصال ثواب کے انکار کرنے کی؟ وجہ جو چیز وہ بیان نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا عمل بتا دے رہا ہے. اگر ایصال ثواب کو قبول کریں گے تو وسیلے کو بھی ماننا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ غور کیجئے گا، اگر ایصال ثواب کو قبول کریں گے تو انہیں وسیلے کو ماننا پڑے گا، اور جب وسیلے کا اقرار کریں گے تو اب وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسیلہ وہ نہیں جو دنیا بنائے، وسیلہ وہ ہو جس سے قدرت پہچانوائے. وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جسے دنیا بنائے. اس نے قرآن نے کیا کہا؟ یا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو اس کے ساتھ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے تک پہنچو. وسیلے تک جانے کا حکم ہے، وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے. وسیلے تک جانے کا حکم ہے، وسیلے کو بنانے کا حکم نہیں ہے. جناب نوح کا تذکرہ ہوا تو وہاں بھی کیا تھا؟ وَاسْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا. اے نوح، آپ کشتی کو بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، اور جیسا ہم کہیں ویسا بنائیے. تو ظاہر سی بات جناب نوح نے پوری داستان اس وقت نہیں، اور بھی مجلسیں کافی تاخیر سے آج شروع ہوئی ہے مجلس، لہذا اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے پڑھوں گا. عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے گا جناب نوح کے قصے میں جب آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے لکڑیاں جمع کی، درخت اگائے، صدیاں لگ گئی، برسوں لگ گئے، تو ساری چیزیں ہوئیں. کشتی بنا تو دی مگر یہ بنائی اپنی طرف سے نہیں، حکم خدا سے بنائی. جیسا خدا نے کہا تھا ویسے بنائی ہے. کتنی لمبائی ہونا چاہیے، کتنی چوڑائی ہونا چاہیے، کتنے طبقے ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری چیزیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنا تھی. اب اس کے بعد ان کا کام تھا بلانا. اب وہ بلا کر جو آواز دی کہ میں آ جاؤ، تو جب انہوں نے بلایا لوگ آ گئے. اب یہاں سے اختیار خدا کا ہے، کشتی کہاں چلے گی، کہاں رکے گی. غور کیجئے گا، کشتی کہاں چلے گی، کہاں رکے گی. ظاہر آج کی دنیا بھی دیکھتی ہے، اتنے ساری ٹیکنالوجی ہے، یا آج کی ترقی یافتہ دنیا ہے، لیکن طوفان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. سونامیاں آتی ہیں تو آپ دیکھیں کیسی تباہیاں پھیلا دیتی ہیں. اس نے تو ساری دنیا کو ڈبا دیا تھا، کیونکہ جناب نوح نے کہا خدا ایک بھی کافر بچنے نہ پائے، ایک بھی کافر بچنے نہ پائے. ذرا غور کیجئے گا، طوفان نوح میں اگر دنیا غرق ہو رہی ہے تو سب لوگ اسے نبوت کا معجزہ ماننے تیار ہیں، لیکن جب فرزند زہرا آ کر انتقام لے گا تو اس پہ یہ سوال کر رہے اتنوں کو کیسے ماریں گے. دیکھیں میں عجیب منزل کی طرف اشارہ، وہاں سے سیدھے ادھر آ گیا ہوں امام کی بارگاہ، لیکن معرفت کی باتیں آ رہی ہیں تو ساتھ میں جوڑتے چلے جا رہا ہوں. یعنی اگر پوری دنیا وہاں چلی جائے باغی ہونے کی بنا پر تو آپ کو قبول ہے، اس لیے کہ نبوت کا معجزہ ہے. اور اگر فرزند نبی آ کر فرزند نبی کا انتقام لینے کے لیے ذوالفقار نکالے تو شک کیوں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ.
حالانکہ ظاہراً دونوں ایک الگ گفتگو الگ دور کی باتیں ہیں، لیکن جب ایسے مواقع آئیں تو فوراً اپنی حق طلب نگاہوں کو بیدار رکھنا چاہیے، حق طلب نگاہوں کو بیدار رکھنا چاہیے۔ ایسے واقعات سے ان گوشوں کو ضرور اٹھا لیں جو فضیلتوں کو پیش کرنے والے گوشے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، انہوں نے بلایا، جو آنا تھے وہ آگے، جو صاحبان ایمان ہے، مرد عورت بچے، جو بھی مرد اور عورت جتنے تھے صاحبان ایمان تھے، اب ان کا اختیار نہیں، قدرت کا اختیار ہے۔ تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اتنی ساری ترقی ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے بہترین ڈیزائن کیے ہوئے جہاز قدرت کی لائی ہوئی ان موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کیسے کریں گے؟ جس نے طوفان کے لیے یا سونامی کے لیے یا سمندروں کے تموج کے لیے اختیار دیا ہے، اس کے اختیار کے سامنے انسان کی صنائی کام نہیں آ سکتی ہے، انسان کی صنائی کام نہیں آ سکتی، چاہے انسان کتنا ہی مضبوط اپنا اہتمام کر لے، لیکن اگر خدا نے کہا ہو تو وہ لکڑی کا تختہ بھی بہترین محافظ ہو جاتا ہے، وہ لکڑی کا تختہ بھی بہترین محافظ ہو جاتا ہے۔ دنیا شعلوں سے گھبراتی ہے، لیکن مرضی خدا ہے تو آگ کے شعلے بھی گلزار بن جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، ایسے کتنے ایسے مقامات ہیں۔ پروردگار عالم چاہے تو جیسے کرے، کب آپ نے بلا لیا اختیار ہمارا ہے۔ خداوند عالم چاہتا تو اور بھی کئی طریقے تھے جو بتا دیتا، لیکن چونکہ یہ نجات کی کشتی ہے، حکم خدا سے بنائی گئی ہے، چلے گی ویسے جیسے خدا چاہے، جائے گی وہاں جہاں خدا چاہے، اور رکے گی وہیں جہاں خدا چاہے۔ اب لفظ بدل کے کہیں جائے تو یہی کہا جائے گا سفینہ نجات ایک وہ تھا جسے نوح نے بیان کر کے بتلا کے سب کو نجات دے کے پیش کر دیا۔ اب ایک سفینہ ایسا ہے جو صبح قیامت تک رہنے والا ہے، اب ایک سفینہ ایسا ہے جو صبح قیامت تک رہنے والا ہے، جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی چاہے جو خدا چاہے۔ کیونکہ نجات کے سفینے کی خصوصیت یہ ہے اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا کی مرضی کا مظہر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آپ غور کیجئے، کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ کہتے انہیں وسیلہ ماننا پڑے گا۔ اگر وسیلے کو مان لیں گے تو پھر بات وہیں سے آ جائے گی کہ وسیلہ کون سا وسیلہ تم بناؤ گے یا قدرت کا بتایا ہوا ہے تم بناؤ گے؟ اگر ایسے ہی دنیا کے بنائے ہوئے وسیلے کام آنے والے ہوتے تو اتنی تاریخ ناکامیوں کو پیش نہ کرتی، تاریخ اتنی ناکامیوں کو پیش نہ کرتی۔ قدرت جسے منتخب کرتی ہے اس کا اختیار یہ ہوتا ہے، وہ چلتا بھی ہے تو شان وہ دکھائی دیتی ہے کہ مرد آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور یہ منزلیں ہیں عدیدار گرفت کا نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے کسی کی محبت کو آپ نہیں دیکھیں گے جو ایمان والا ہو اور دشمن خدا و رسول سے محبت کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا کبھی دشمن خدا و رسول سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایسے کے لیے کا نہیں، دعا بھی نہیں کر سکتے، استغفار بھی نہیں کر سکتے، طلب مغفرت نہیں کر سکتے، بخشش نہیں مانگی جا سکتی ہے، کیوں؟ وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ بخشش اس کے لیے طلب کرنا جو خدا و رسول کا دوست ہے، جو خدا و رسول کا دوست ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں آپ اٹھائے دیکھ لیں، آغاز سورہ ممتحنہ ہے، اے صاحبان ایمان کبھی بھی میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا ولی نہ بنانا۔ قرآن کی آیت ہے یہ، میرے خدایا جب تیرا دشمن ہے تو کافی ہے، کہنا کافی ہے، لیکن لطافت قرآنی کو دیکھیں آپ، عدوی و عدوکم، کیونکہ جو دشمن خدا ہوگا تمہارا دوست کب سے ہو گیا؟
جو دشمن خدا ہے وہ تمہارا دوست کب سے ہو گیا؟ وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اور جب دشمن ہے تو کبھی اسے اپنا ولی نہ بنانا۔ اب پھر قرآن ہی بتا رہا ولی کس کو بنانا ہے، ولی کس کو بنانا۔ اب قرآن نے آیت پڑھ کے سنا دی، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ غور کیجئے گا، قرآن کا یہ ولی ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو اب بات کی آیت کو رکھا قرآن نے کہ وَإِن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ۔ غور کیجئے گا، جو ایسے سے محبت کرتا ہے وہی اللہ کا گروہ کہلاتا ہے، وہی حزب اللہ کے لیے۔ دو مقامات پر حزب اللہ کا لفظ آیا عزیزان گرامی، سورہ مائدہ میں غالبون کہہ کر، سورہ مجادلہ میں مفلحون کہہ کر۔ غالب بھی اللہ والے ہیں، کامیاب بھی اللہ والے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ امام رضا علیہ السلام، امام کا ایک جملہ ہے عزیزان، جملہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، لیکن اس جملے کی اہمیت کو آپ پہچانیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کمال الدین، دین کا کمال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں دین اور ایمان کہاں ہے، اللہ کا گروہ کون سا ہے۔ ارشاد و کمال الدین ولایتنا، ہماری ولایت کا اقرار ہی دین کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ والبراءۃ من عدونا اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے دوری، یہی اس آیے کریمہ کا مفہوم ہے عزیزان گرامی۔ اولئک حزب اللہ جو کہا گیا، اللہ کا گروہ کون سا ہے؟ اللہ کا گروہ وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ کا گروہ وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور پھر محبت کس جذبے کے ساتھ ہے؟ ایک طرف تولا ہے تو دوسری طرف تبرہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل۔ یاد رکھے عزیزہ، یہ ہے مفہوم عزیزان گرامی۔ اور یہ ساری آیات، ان روایات کے ساتھ اگر کوئی ملا کے دیکھے اسے سمجھ میں آئے گا قرآن کس کے قریب لانا چاہتا ہے، قرآن کون سی چیز بیان کرنا چاہتا ہے۔ کمال الدین، ایک طرف یہ ہے کہ دین کا کمال یہ ہے، ادھر پیغمبر کی روایت ہے اساس الدین، دین کی بنیاد ہی ولایت ہے، دین کی جڑ اہل بیت کی محبت ہے۔ درخت جبھی پھلا پھولا رہتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، عمارت وہی کھڑی رہتی ہے جس کی بنیاد ٹکی رہتی ہے۔ تو اسلام وہی نظر آئے گا جہاں علی کی ولایت نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل۔ امام صادق علیہ السلام، روایت ہے امام سے سوال، قیل للصادق علیہ السلام، حضرت سے پوچھا گیا ان فلان یوالیکم، فلاں آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، یوالی فلاں انسان، اب جو بھی رہا ہوگا، راوی نے نام سنایا نہیں سنایا وہ ذکر نہیں، لیکن یہ ہے کہ فلاں آپ سے محبت کرتا ہے، الا انہ یضعف عن البراءۃ من عدوکم، لیکن اس کی عادت یہ ہے محبت تو آپ سے کرتا ہے لیکن آپ کے دشمنوں پہ لعنت نہیں پڑتا ہے، آپ کے دشمنوں سے دوری نہیں کرتا ہے، آپ کے دشمنوں سے دور نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہیہات، فقال علیہ السلام، حضرت نے ارشاد فرمایا ہیہات، افسوس، کذب من ادعا محبتنا، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ انسان سچا نہیں جھوٹا ہے، وہ انسان سچا نہیں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ہماری محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، ہمارے دشمن کی محبت کہاں سے آ گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ نہیں ہو سکتا ہے
ایک ہی دل میں ایک ہی قلب میں محبت اہل بیت بھی ہو اور دشمن کی محبت بھی آئے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں، ہیہات کذبا، وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنے رویے میں، اپنے کردار میں جھوٹا ہے۔ اسے تو اپنی صداقت کو ثابت کرنا چاہیے۔ کیسے ثابت ہو؟ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس دل میں کسی غیر کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، قرآن کی آیت ہے عزیزان گرامی۔ اللہ کے پاس ہر شخص محشور ہوگا، لیکن جو محشور ہونے والے ہیں ان میں کامیابی ان کے لیے ہے جن کا دل قلب سلیم کہلاتا ہے، جن کا دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ کہ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ اگر عام ترجمہ کیا جائے تو صحت مند دل ہو، تو صحت مند دل یہ شاید جسے کوئی بیماری نہ ہوئی ہو، جس نے کوئی ایسی چیز نہ کر لی ہو کہ اس کا دل خراب ہو گیا ہو۔ یا صحت مند دل سے مراد یہ نہیں کہ انسان کا دل صحت مند ہو جائے، اچھا ہو، کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوئی، مراد یہ نہیں ہے صحت مند دل۔ صحت مند دل سے مراد یہ ہے جس دل میں شرک اور منافقت نہ ہو۔ آپ غور کیجئے لفظوں پر عزیزان گرامی، جس دل میں شرک اور منافقت نہ ہو، جس دل میں شرک اور منافقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شرک نہیں ہے کافی تھا، شرک نہیں ہے تو اس کا مطلب توحید ہے، اور اگر توحید ہے تو سارا دین اس دل میں آ گیا ہے۔ کہتے نہیں، توحید کی علامت ولایت علی ہے۔ علامت توحید ولایت مولائے کائنات ہے، علامت توحید محبت اہل بیت ہے، علامت توحید ائمہ کی امامت کا اقرار کرنا ہے، علامت توحید اس در پر آ کر اپنی تسلیم کو پیش کر دینا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جب آپ تسلیم و رضا کے باب کو دیکھیں اور آیات اور روایات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا تسلیم سے ایک درجہ بلند ہے رضا، تسلیم سے ایک درجہ بلند ہے رضا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو تسلیم تو کر لیتے ہیں مگر منزل رضا اس سے بلند ہے۔ یہ منزل رضا کیا ہوتی ہے؟ منزل رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی خواہش کچھ بھی نہیں، صرف امر مولا ہو۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ اپنی خواہش کچھ بھی نہ ہو، جو کچھ ہو وہ امر مولا ہو، اور امر مولا جب سامنے آتا ہے تو دنیا کو نہیں دیکھا جاتا ہے، رضائے خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جو انسان رضائے خدا کو دیکھتا ہے اب اسے اپنے نفس کو بیچنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اپنے نفس کو بیچنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ وہ نفس ان ہاتھوں کو بیچتا ہے جنہیں ہاتھ نہیں ید اللہ کہا گیا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ یہ منزل ہے عزیزان گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کا یہ اعلان کتنا جلی اعلان ہے، جعل علی بینہ و بین خلق علما، اللہ نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان ایک ایسی نشانی کھڑی کر دی ہے جس نشانی کو اس نے اپنی نشانی کہا۔ جعل علی علما، علی کو نشانی قرار دیا ہے۔ کس لیے نشانی قرار دیا ہے؟ تاکہ مشرک اور مومن کو پہچانا جا سکے، مومن اور منافق کو پہچانا جا سکے، کافر اور مومن کو پہچانا جا سکے۔ عزیزان آپ نے نماز کے لیے بھی سنا ہوگا، اسلام اور کفر کو پہچاننا ہو تو نماز درمیان خط کھینچے ہوئی، خط کی طرح درمیان میں خط کھینچی ہوئی شے کی طرح ہے۔ تو یہ جو خط کھینچا ہوا یا لکیر ڈالی ہوئی ہے یہ نماز کا لفظ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز اطاعت با ولایت ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد رسول محمد۔
وَإِلَّا جنگ نہروان میں کیسے کیسے آ کے سامنے کھڑے تھے، کیسے کیسے آ کے سامنے کھڑے تھے. وہی جنگ نہیں، جتنی جنگوں کو آپ دیکھ لیجئے گا ہر ایک میں کیسے کیسے نظر آ رہے ہیں. ذرا تصور کریں جان عبادت کو چھوڑ کر عبادت کیسے، روح عبادت کو چھوڑ کر سجدے کیسے. جس کی محبت ضامن قبولیت ہے اسے چھوڑ کر عبادت کیسے. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حزب علی حزب اللہ، علی کا گروہ ہی اللہ کا گروہ ہے. جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ شیطان کا گروہ ہے. اب آپ اس ایک حدیث کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیں اور ان دونوں کو ملا کر دیکھ لیں. تاریخ کے کتنے کردار ایسے ہیں جنہیں رضی اللہ کہا جائے گا، کتنے ایسے جنہیں لعنت اللہ کہا جائے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. کتنے ایسے ہیں جنہیں رضی اللہ کہا جائے گا، رحمت اللہ کہا جائے گا. کتنے ایسے ہیں جنہیں لعنت اللہ کہا جائے گا. کیوں؟ اللہ لعنت. قرآن پڑھ رہا، قرآن کا یہ آیت ہے. اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین لوگ بھی کرتے ہیں. واللہ یلعن اللائنون، لوگ لعنت کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کر دیا کہ اللہ نے لعنت پڑھی تھی، فرشتوں نے لعنت پڑھی تھی، لوگوں نے لعنت پڑھی تھی. یہ صیغہ نہیں ہے، صیغہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پڑھ دی تھی. یعنی بس واقعہ ہوا، خدا نے لعنت پڑھ دی، قصہ ختم، دفتر بند کیجئے رکھ دیجئے. قرآن ہے، یہ قرآن ہے. قرآن نے حال و استقبال دونوں کیا ہے. یعنی یہ استمرار ہے. یہ ایسے دشمن ہیں کہ ہر زمانے میں ان پہ لعنت پڑتی جائے گی، ہر زمانے میں ان پہ پڑی جائے گی. اب سمجھ میں آیا کیوں ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ بھی لعنت ہو جس نے قتل کیا ہے، اس پہ بھی ہو جس نے ظلم کیا ہے، اور جو خاموش رہ کر رضا دے رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہو. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور بھی، حالانکہ یہ عنوان بہت بڑا ہے. اسی عنوان کو اگر کسی نے بتایا ہے وہ ثانی زہرا نے بتایا. میں نے آج کی گفتگو کم کی ہے عزیزان گرامی، کیونکہ تاخیر سے موقع ملا ہے، لہذا اس حصے کو ہم نے ہٹا دیا. اس چیز کو اگر کسی نے بتایا وہ ثانی زہرا نے بتایا ہے. یہ علی کی بیٹی کا حق ہے جس نے ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ جس شجاعت کا دنیا کبھی جواب نہیں لا سکتی ہے. عزیزان گرامی ذرا غور کی، اسکتو، ایک لفظ شہزادی کا ایسے لگ رہا تھا انسان تو انسان، جانوروں نے آواز نکالنا چھوڑ دی ہے، جانوروں نے آواز نکالنا چھوڑ دی ہے. ان کے گلے میں بندھی ہوئی زنجیریں تک ہلنا چھوڑ چکی تھی، وہ بھی رک گئی تھی. کیوں؟ علی کی بیٹی اب بولنا چاہتی ہے، علی کی بیٹی اب خطبہ دے رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزہ بس یہیں سے میں گفتگو ختم کر دوں گا. اولئک ھم المفلحون، یہی اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. اسی چیز کو بیان کیا. کوفہ والوں قتل کرتے ہو اور اس کے بعد روتے ہو. تم نے کس کا گھر اجاڑا؟ رسول اللہ کے گھر کو اجاڑا. تم نے کسے مارا ہے؟ علی کے بیٹے فاطمہ کے لال کو مارا. اللہ اکبر. یہ بیویوں ہی کا دل جانتا ہے، یہ بیویوں کا قلب جانتا ہے کہ کتنی مصیبتوں کو اٹھایا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے یہ خطبہ کہاں دیا جا رہا ہے، کہاں یہ خطبہ دیا جا رہا؟ کوفہ کا بھرا بازار ہے، کوفے کا بڑا بازار ہے. یہ وہی کوفہ ہے جہاں مولا کائنات کی حکمرانی تھی.
یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی شہزادی ہے جناب زینب، یہ وہی کوفہ ہے جو امام حسن و امام حسین کی خدمت میں آتا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا دور آ گیا، حسین کا کٹا ہوا سر نوچ رہے تھے۔ بس چند جملے ہیں عزیزان گرامی، پرساد امام زمان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، شہزادی کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں پرسا ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر ایک بھی یتیم کبھی بھوکا نہیں رہا۔ جب تک علی رہے، جب تک مولا کائنات رہے، جب تک امام حسن رہے اور امام حسین رہے، اس کوفے میں کوئی یتیم بھوکا نہیں رہا۔ ہائے رے غربت اہل بیت، ہائے رے غربت اہل بیت۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر یہ کہا ایسے یتیم ہم نے نہیں دیکھے۔ جزاکم ربکم۔ بس چند جملے ہیں، مجلس ختم ہو جائے گی عزیزان گرامی، تابوت اٹھایا جائے گا، سارے شہر میں ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ 4 سال کی بچی جسے حسین سینے پہ سلا دے۔ کوفہ کوئی یتیم کبھی بھوکا نہیں رہا، کوئی یتیم بے سہارا نہیں رہا۔ کیسے؟ علی موجود تھے، حسنین موجود ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا یتیموں کو تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہتے ہیں ہائے یہ بچی کتنا پیاسی ہے۔ اور زبان بس ایک ہی جملہ دہرائے رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ کیوں یاد کر رہی ہیں؟ حسین سینے پہ سلاتے تھے، اس لیے اور وقت رخصت جب شہزادی رو رہی تھی کہا سکینہ نہ رو، بی بی نہ رو۔ کہا بابا کیسے نہ رو، آپ میدان کو جا رہے ہیں۔ آپ میدان کو جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ کیجئے اب کس طریقے سے میرا امام رخصت ہوا تھا، یہ میرے امام کا دل ہی جانتا ہے۔ اتنا ضرور کا بی بی نہ رو، بہت رویا جائے گا، بہت رونا ہے، بہت رلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ روئیں گی، آپ روئیں گی اور ظالم کیسا ظلم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ یتیمہ کے دل سے کوئی پوچھے اللہ اللہ کیسی غربت ہے۔ اور جب بابا کے لاشے کو دیکھا تھا تو یہ جملہ کہا تھا بابا کتنی جلدی جدائی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ کہا بابا کتنی جلدی جدائی ہو گئی، اور اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہیں پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا بڑا ہے۔ آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی اللہ اکبر۔ شہادت سید الشہداء، ادھر غربت اہل بیت، دیار و دیار پھرایا گیا۔ بی بی نے کربلا میں بابا کے لاشے کو دیکھا تو تڑپ کے کہا تھا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے، مگر زندان شام میں جب بابا کے سر کو دیکھا وہاں جملہ یہ تھا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اور زندان میں کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا سر ہے۔
رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا تماچے مارے گئے، گوشت مارے جینے گئے۔ بچی تو خیر کھانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، بچی تو خیر کھانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، ظالم یزید اب ہے پشیمان یا حسین، ظالم یزید اب ہے پشیمان یا حسین، سب زندہ میں فغان گئی دنیا سے نادان باویلا، آئے سکینہ کہہ دیے سر کو پیٹ گران باویلا، بیچ میں لاش معصوم باویلا، بیچ میں لاش معصوم باویلا، گرد مچی ہے رونق دھوم باویلا، 4 برس والی کے لیے سب اہل عرب ہے سینہ تنا باویلا، حسیناً و حسیناً و حسیناً
वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला बाबुर बता बाबैला सकीना वावैला बाबुर बता बाबैला सकीना वावैला मजलूमा बाबैला सकीना वावैला मजलूमा बाबैला सकीना वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला बाबैला वावैला बाबैला वावैला बाबैला वावैला यारी सकीना बाबैला सकीना वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला बाबुर बता बाबैला सकीना वावैला बाबुर बता बाबैला सकीना वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला सकीना बाबैला सकीना वावैला बाबैला वावैला बाबैला वावैला बाबैला वावैला यारी या अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या मजलूम या सैयदी या अब्बास या सैयदी या मजलूम या सैयदी या अब्बास या सैयदी शान के जिंदा में सकीना की ये सदा मेरे बाबा आओ मेरे बाबा आओ मेरे बाबा आओ मेरे बाबा
बाबा आओ, मेरे बाबा आओ, मेरे बाबा सब होने किस बैठ से जाने मुझे रहा, शायद इस जिंदान में हो जाएगी लगता, शायद इस जिंदान में हो जाएगी लगता। सुन कर ये बयां बीबियां, सुन कर ये बयां बीबियां, सुन कर ये बयां बीबियां, मेरे दिल है सकता, मेरे बाबा आओ, मेरे बाबा आओ, मेरे बाबा आओ, मेरे बाबा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह जल, 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 मेरे इमाम, मेरे इमाम ज़माने में बेसवारी है, मेरे इमाम ज़माने में बेसवारी। वो करबला की उदासी, वो करबला